نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں مشرکین مکہ کی، میں آپ کے حوالے کر کے جو ہے وہ ہجرت کے لیے جانا چاہتا ہوں. نبی کریم روانہ ہو رہے ہیں، وہ امانتیں کس کی تھی نبی کریم کے پاس؟ مسلمانوں کی نہیں تھی، مشرکین مکہ کی تھی. فرمایا کہ علی یہ امانتیں ان کے حوالے کر دینا، اس لیے کہ اگر کوئی مشرک یہ نہ کہے کہ نبی نے ہماری امانتوں میں خیانت کی ہے، اور یہ ایک ایک امانت مشرکین مکہ کے حوالے کر کے، ان سرداروں کے حوالے کر کے، ان لوگوں کے حوالے کر کے علی پورے مدینہ کی طرف آ جانا ہے. تو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا محمد اپنے اونٹھی پر جو ہے وہ کنکر لے، مٹی لے اور مشرکین کی طرف پھینک دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روشن دان بند ہے، کمرہ بند ہے، دیواروں کے اندر ہے، یہ کنکر کیسے پہنچیں گے، یہ مٹی کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد تیرا کام کنکر پھینکنا ہے، تیرا کام اس مٹی سے مٹی پھینکنا ہے، ایک ایک مشرک کے آنکھوں تک پہنچانا میرا کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو مشرکین مکہ سارے کے سارے آنکھیں ملنے لگے، آنے ہو گئے. ان کے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ مٹی پڑ گئی. جب آنکھوں کے اندر مٹی پڑ جاتی ہے وہ چیز نظر آتی ہے. اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے پہلے اپنے گھر سے نکل کر سیدھے کہاں گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دستک دی. فرمایا کہ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون اس وقت کون ہے میرے دروازے پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بلا کافی ہو یا رسول اللہ، میرے باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بلاتے، آپ نے تکلیف کیوں کی ہے، آپ میرے دروازے پر کیوں آئے ہیں، مجھے حکم دے دیتے، میں آپ کے آستانے پر، آپ کے دروازے پر، آپ کے قدموں پر حاضر ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق ہجرت کے لیے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں بھی اس چیز کا منتظر تھا، میں تو فخر محسوس کرتا ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں اللہ کا نبی کا ہم سفر بن جاؤں، میں اللہ کا نبی کا رفیق سفر بن جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا کہ اسماء ہمارا ناشتہ پیک کیجیے اور ہمارا جو کچھ سامان ہے جو ہم نے لے کے جانا ہے وہ پیک کیجیے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سامان پیک کیا اور سامان پیک کر کے جب سامان کو اوپر سے باندھنے کی باری آئی تو کوئی چیز موجود نہ تھی، کوئی چیز بھی موجود نہ تھی. حضرت اسماء کہتی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ میرے سر کے اوپر ایک دوپٹہ تھا جس سے میں نے اپنا سر ڈھانکا ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسماء اپنے دوپٹے کو پھاڑ دو حصوں میں تقسیم کر، ایک حصہ سر پہ رکھ اور ایک حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توشہ اور یہ سامان جو ہم نے لے کے جانا ہے اس کو باندھ دیجیے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، ایک حصہ اپنے سر پہ رکھا اور ایک حصے کے ساتھ سامان باندھ دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت اسماء کے لیے جو اعزازی طور پر لقب دیا تھا حضرت اسماء کو، وہ ذات النطاقین کہا تھا. کیا کہا تھا؟ دو دوپٹوں والی. کیا کہا تھا؟ دو دوپٹوں والی. اس لیے کہ دوپٹہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ سے سامان باندھ دیا تھا اور ایک حصہ اس کے سر پہ تھا. اعزازی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو کیا کہا کہ دو دوپٹوں والی، دو چادروں والی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ گھر میں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، سب چیزیں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی تھی.
دوران حضرت ابو قحافہ جو نبینا تھے نظر نہیں آ رہا تھا ان کو، اسباب ابن ابی بکر سے کہنے لگے کہ اسباب ابو بکر کوئی چیز چھوڑ کے بھی گیا ہے؟ حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ اے دادا جان ابو بکر سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے، پھر کہا کہ میں نے اس غلے کے اندر اور اس جگہ کے اندر اس چیز کے اندر جہاں پہ حضرت ابو بکر نے اپنے سامان رکھا تھا، جہاں پہ جو ہے وہ اشرفیاں پڑی تھی، جہاں پہ درہم و دینار پڑے تھے، اس مقام پر اس جگہ پر میں نے پتھر ڈال دیے۔ کیا کر دیے؟ پتھر ڈال دیے۔ میں نے اپنا جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بابا کا اپنے دادا کا ہاتھ پکڑا اور جو ہے وہ اس کے اوپر رکھا۔ دادا کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے؟ یہ سامان ہے، جب وہ ادھر ہمارے لیے جو ہے وہ درہم و دینار چھوڑ کے گیا ہے، جو وہ حضرت ابو قحافہ کو راضی کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سفر کا آغاز کیا، اور سفر کا آغاز آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا؟ فرمایا کہ علی آپ نے اس بستر پر لیٹنا ہے، اور بستر پر اپنی نبوت کی چادر بھی حضرت علی کو دی، اپنے نبوت کا بستر بھی حضرت علی کو دیا، اور فرمایا کہ اس چادر کو اوڑھ کر اسی بستر پر آپ نے کیا کر لینا ہے؟ سو جانا۔ کیا کر لینا ہے؟ آپ کو سو جانا ہے۔ مشرکین مکہ کو اس بات کا خیال نہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نبی کریم روانہ ہو چکے۔ مشرکین مکہ کو اس بات کا خیال نہ تھا، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، اور راستے کے اندر جو لوگ جو ہے وہ ہمارے سور پہ گئے ہیں، وہاں کا سفر کیا ہے، ہم تو گئے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، لیکن جو لوگ گئے ہیں حج عمرہ کے اندر اور انہوں نے غار سور کا نظارہ دیکھا ہے، وہاں کا سفر کیا ہے، وہ لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ترین سفر ہے۔ آج شاید میں 2025 یا ماڈرن دور کے اندر کچھ راستے تعمیر کیا ہوں، لیکن اس وقت کوئی راستہ نہ تھا۔ اس وقت جو ہے وہ نوکیلے پتھر تھے، وہاں پہ ان پتھروں کی وجہ سے، ان پتھروں پر چلنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے کے اندر قوم مبارک زخمی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، اور مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور کیا آپ جو ہے وہ آپ کو سوار نہ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق عجیب بات ہے، سوار کرنے کی بات تو کرتے، سواری کہاں پہ ہے؟ سواری کوئی دور دور تک نہیں دکھائی دیتی، کوئی اونٹ کوئی گھوڑا مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آج صدیق آپ کی سواری بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ صدیق آپ کی سواری بن جاتا ہے۔ ایک منظر وہ بھی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے کے اوپر حضرت علی کو بٹھا کر بت توڑوائے، ایک منظر وہ بھی تھا جب حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھوں پر سوار ہو کر مسجد کے لیے انتقال کے لیے جاتے تھے، نماز جمعہ کے لیے جاتے تھے، ویسے نبی کریم کے کاندھوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن آج ایک منظر وہ بھی ہے جو دنیا جس کو نہیں دیکھ سکتی، جس کو نظر نہیں آتا، وہ منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے کاندھوں پر؟ حضرت صدیق اکبر کے کاندھوں پر ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کاندھوں پر اٹھا کر سواری بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوکیلے پتھروں کے اندر، اس مشکل ترین راستے کے اندر اٹھا کر کہاں تک پہنچایا؟ غار تک، غار سور تک پہنچایا، اور غار سور کے اندر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ باہر تھوڑی دیر تشریف فرمائیے، میں اندر جاتا ہوں غار کے اندر، اور غار کی سب سے پہلے صفائی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کی صفائی کی، غار کے تمام سوراخ کو بند کیا، حتیٰ کہ علماء نے مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے کرتا مبارک کو پھاڑ دیا، وہ کرتا مبارک جب مکمل ہوا، اپنی امامہ کو پھاڑ دیا، اور امامہ جب مکمل ہوا ایک سوراخ بچ گیا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جب تشریف لائے، اندازہ لگائیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ تشریف فرمائیے ذرا میں آرام کر لیتا ہوں، میں تھکا بھی ہوں، آپ کو اٹھا کے بھی آیا ہوں، آپ کی سواری میں بھی آیا ہوں، مشکل ترین سفر کر کے آیا ہوں، نکیلے پتھر سے زخمی ہو چکا ہوں، مجھے تکلیف ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ صدیق اکبر پر قربان جو اس وقت بھی نبی کریم سے کہا کہ اللہ کے نبی اپنا سر مبارک میری رات پر رکھیے، میری گود پر رکھیے اور آرام فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ آرام فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ میری گود پر سر رکھیے اور آرام فرمائیے۔ اس سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی، فرمایا تھا ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور نگاہ میری ہو، میں اس کو جیت بھر کے دیکھتا، کیا دیکھتا رہوں؟ جیت بھر کے دیکھتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع بھی اور یہ دعا بھی صدیق اکبر کی قبول کرتے ہوئے 3 دن تک حضرت صدیق اکبر اس کا دیدار کرتے رہے۔ آج ہم کو اس کے اعزاز کے اندر اور ہم اس کی عظمت کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے ایک پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایک پل نبی کریم کی مجلس اختیار کی ہو۔ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے 3 راتیں حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ آج اس کی صحابیت کا انکار کیا جا رہا ہے، آج اس کو الیاذ باللہ کافر کہا جا رہا ہے، الیاذ باللہ اس کے اوپر تبرہ بازی کی جا رہی ہے۔ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا جا رہا ہے، آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف تاریخ کے کندھے اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کو کبھی غاصب کہا جا رہا ہے، کبھی باغ بدر کو لے کر صدیق اکبر پر تبرہ کی جا رہی ہے۔ قربان جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا پر رسول اللہ کو کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں کہتا ہوں، مجھے تکلیف نہیں ہے، مجھے دین کا غلبہ نہیں ہے، میری تکلیف آپ کی تکلیف پر قربان، میری نیند آپ کی نیند پر قربان ہے۔ اللہ کے رسول گود مبارک پر سر رکھیے اور آرام فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ آرام فرمائیے۔ قرآن کریم نے بھی اس نقشے کو یوں بیان کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ ثانی اثنین، وہ دوسروں میں جو دوسرا ہے وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ ہے، یہ کہانی ہے کہ حضرت صدیق اکبر غار میں گئے ہی نہیں، حضرت صدیق اکبر سب رفیق سفر، ہجرت کے رفیق سفر گئے ہی نہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ افسانہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اگر کہا جائے اہل سنت کے مفسرین کو تو لکھا ہی لکھا ہے، اہل تشیع اور جو ہے ان لوگوں کے مفسرین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ثانی اثنین سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ ثانی اثنین سے مراد اور کوئی نہیں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب اس غار ثور کے اندر دونوں موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ، مشرکین مکہ چونکہ پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے، المختصر پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کرتے ہوئے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے 100